الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا صدق الله مولانا العظيم. معزز محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن جاری اور آج سورہ القصص کی آیت پر 70 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہی بنیادی مقصد ہے دین کے آنے کا کہ لوگوں کا اپنے خدا سے اپنے رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دیا۔ اس لیے یہ بار بار حکم دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اس کے انعامات کو بھی وقت بیان کر دیا کہ ان کا ساتھ نبیوں کے ساتھ ہوگا اور وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ ہر چیز ترتیب سے اچھی لگتی ہے، اللہ نے بھی اسی ترتیب کو برقرار رکھا ہے۔ پہلے اطاعت پر آمادہ کر لیا، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آمادہ ہو گئے اب ایک اور حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے دشمنوں سے بھی چکنے رہو، چار آنکھیں کر کے رہو۔ تمہارا دشمن ہر وقت تمہیں ختم کرنے کے در پہ ہے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ تمہارا خاتمہ کر دینا چاہتا ہے، لہٰذا ہمیشہ چوکنے رہو، اپنی حفاظت کا بندوبست کرو۔ اپنی حفاظت کا بندوبست کیسے کیا جاتا ہے؟ آج کے نوجوان مجھے بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پاس کوئی اسلحہ رکھیں، کوئی چوکیدار رکھیں، کوئی گارڈ رکھیں، نگرانی کے لیے کیمرے لگائیں اپنی حفاظت کے لیے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی حکم دے رہا ہے، اپنی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو تم سے بن پڑے وہ کرو۔ جیسے کہ دوسری آیت میں قرآن میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم سے جتنا ہو سکے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرو۔ وہ طاقت اور قوت اسلحے کی جتنی بھی ٹائپس ہو سکتی ہیں، اقسام ہو سکتی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں، اور اس کی رینج بھی اتنی رکھو کہ دشمن تک پہنچ سکے۔ خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کا بندوبست کرو۔ کیسے کرو؟ اب اسلحہ جمع کر لینا کوئی بڑی بات نہیں، جہازوں کی قطاریں لگا دینا کوئی بڑی بات نہیں، ایٹم بم بنا کر ان کی گنتی کتنے 100 ایٹم بم بنا کے رکھ لیے، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا قدم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسلحہ ہم نے دکھانے کے لیے جمع نہیں کرنا ہے، اس سے ہماری حفاظت نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا تو آج برٹش امپائر میں، برطانیہ میں جو مسلمانوں کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا، مساجد کو آگ نہ لگائی جا رہی ہوتی، اور مسلمان پاپردہ خواتین کو قتل کرنے کی سازشیں اور کوششیں نہ ہو رہی ہوتی۔ یہ آج کی بات بتا، ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے۔ تو یہ دکھانے کے لیے نہیں، فرمایا فَانْفِرُوا ثُبَاتًا،
اسلحہ لو اور نکل کھڑے ہو. تو نکلنے کے لیے کوئی غاروں میں جا کے چھپنے کے لیے نکلنا ہے, جنگلات میں جا کر چھپنے کے لیے نکلنا ہے؟ نہیں. فانفروا ثباتا, گروہ در گروہ ٹولیاں بنا کر نکلو, ٹروپس بن کر نکلو. اسلام, مسلمان اور ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے لڑ جاؤ. فانفروا ثباتا او انفروا جميعا, یا پھر فوج, پورے ملک کی فوج لے کر نکلو اور اسلام کی حفاظت کے لیے, مسلمانوں کی حفاظت کے لیے, مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے, غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے, کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نکل پڑو. تو اب یہ حکم ہے اللہ کا. پہلے تو اللہ کہہ رہا تھا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اب اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کے تحفظ کا سامان کرو, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسلحہ جمع کرو, ٹریننگ لو, ٹیکنالوجی حاصل کرو, اور اس کے بعد گروہ در گروہ نکلو مسلمان کی حفاظت کے لیے. یعنی اب کو اسلحہ چلانا ہے دشمن پر, اور دشمن سے حفاظت کرنی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. کیسے؟ فانفروا ثباتا, ٹولیاں بنا کر نکالو. آپ کو شاید یہ نہ معلوم ہو, کیونکہ نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم اس کو ضروری سمجھتے. غزوہ بدر سے پہلے درجنوں مہمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی تھی دشمن کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے. چاروں طرف, مکہ کے راستے پر, شام کے راستے پر, یمن کے راستے پر, میدان بدر کی طرف. ان کا مقصد یہ تھا کہ جاسوسی کرو, جہاں دشمن مل جائے یا کوئی ایسی بھیڑ ہو جائے تو ان سے لڑ پڑو, تاکہ مسلمانوں کی حفاظت ہو, مدینہ کی حفاظت ہو. اور پھر جب بدر کی جنگ کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری فوج لے کر نکلے. تو دونوں مثالیں یہاں پر موجود ہیں. احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ساری اپنی جتنی طاقت اور قوت تھی وہ سب کو لے کر آپ نکلے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات بتائی ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے, اسلام کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے, مسلمانوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. اب یہاں یہ حکم دینے کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ, اور کچھ لوگ تم میں سے وہ ہیں جو بڑی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ تم میں سے وہ ہیں جو بڑی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ, اب اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے, مصیبت پہنچتی ہے, کفار اور مشرکین اور منافقین مل کر تم پر حملہ کر دیتے ہیں, تو قال, یہ کہتے ہیں انعم اللہ علیہ, منافقین یہ بات کہتے ہیں اللہ کا ہم پر فضل ہو گیا ہے, بڑی نعمت ہو گئی ہم ان کے ساتھ نہیں تھے. اذ لم اکن معهم شہیدا, شکر اللہ کا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے ورنہ ہم بھی مارے جاتے. یہ بات منافقین کے اندر کی بات ہے, لیکن قرآن بتا رہا ہے جو کہ اللہ وہ ہے جو دلوں کے راز جانتا. تو فرمایا منافقین کے دل میں یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچے, دکھ پہنچے, تو یہ اندر سے خوش بھی ہوتے اور کہتے اللہ کا کرم ہو گیا ہے ہم پر کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے ورنہ ہم بھی مارے جاتے. اور وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر کوئی فتح ہو جاتی, مسلمانوں کو غلبہ ہوتا, کامیابی ہو جاتی کسی مہم میں یا جنگ میں, تو لَيَقُولَنَّ, ضرور یہ کہتے ہیں كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ, ایسے اجنبی بن کر بات کرتے جیسے ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ آواز لگاتے یا لیتنی كنت معهم فافوز فوزا عظیما, کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی مال غنیمت ملتا, عزت ملتی. دکھ
پہنچتا تو کہتے شکر ہے اللہ کا ان کے ساتھ نہیں تھے. کامیابی اور فتح حاصل ہو جاتی تو کہتے یار کاش میں ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. حالانکہ جب ان سے کہا گیا کہ نکلو تو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میری اونٹنی نہیں مل رہی ہے, میرا تلوار نہیں مل رہی ہے, یہ جانور ابھی نہیں مل رہا تھا, میں ابھی جانے ہی والا تھا کہ بس فیصلہ ہو گیا, یہ بہانے بنا کر گئے. لیکن یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ بات صحابہ نے نہیں کہی ہے. صحابہ کی طرف کبھی یہ بات ہم سوچ نہیں سکتے کہ ان کی زبان سے یہ نکلا ہو گیا اللہ یہ مصیبت کہاں سے ہم کو نازل ہوئی. نہیں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ جنت کے بدلے میں اللہ کے ہاتھ بیچ چکے تھے. یہ بکے ہوئے لوگ تھے خدا کی مارکیٹ میں, ان کو دنیا کی منڈی میں کچھ نہیں چاہیے. یہ اللہ کے ہاں بازار مصطفیٰ میں مل چکے تھے. اور یہ وہی ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خرید لیا ہے, ان کی جان بھی ان کی مال بھی بدلے میں جنت دے دی ہے. یہ تو جنت کے بدلے میں سودا کر چکے اپنے رب سے. کرتے کیا ہیں, کیوں سودا کیا اللہ نے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ اللہ کے نام میں جہاد کرتے ہیں, مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں. تو کسی صحابی کے منہ سے یہ بات نہیں نکل سکتی کہ یہ ہم پر مصیبت آ گئی. وہ تو خوش ہوتے تھے کہ اللہ کی راہ میں ہماری جان بھی چلی جائے, ہمارا مال بھی چلا جائے. اب اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. یہ سنو, ان لوگوں کو ضرور جہاد کرنا چاہیے جنہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت خرید لی. یعنی اللہ سے سودا کر لیا کہ اللہ یہ ہمارا مال, ہمارا جان, ہمارا کاروبار, ہمارا سب کچھ یہ لے لے اور ہمیں جنت عطا ہو, آخرت عطا ہو. فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ان لوگوں کو تو ضرور جہاد کرنا چاہیے جنہوں نے اللہ سے سودا کر لیا آخرت کا. آپ اور ہم ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے, ہم نے کوئی سودا اللہ سے نہیں کیا. ہم اپنا مال اور اپنی جان اپنے گلے سے لگا کر بیٹھے ہوئے, نہیں دیں گے. آخرت کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ جو وہاں ملنے والا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ افضل و اعلیٰ. پھر فرمایا سنو وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں اللہ اور رسول کے لیے, یعنی اعلاء کلمۃ الحق کے لیے, اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ. وہ شہید ہو جائے یا انہیں غلبہ حاصل ہو جائے, فتح ہو جائے, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. ارے وہ خدا کی راہ میں جیتا ہے کرتا اور یہ نعرہ لگا دیتا ہے إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہ میری نماز, میرا حج اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ نعرہ لگا کر دین پر استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اور دین کے دشمنوں سے لڑ پڑتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے مر بھی جائے تو تب بھی ہم اجر دیں گے, زندہ رہے تب بھی ہم اجر عطا. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. یعنی مجاہد یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا
اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والا مر گیا تو بھی کامیاب اور بچ گیا تو بھی کامیاب، کیونکہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اسے جنت میں داخل کر دے، اور اگر وہ بچ کے آ گیا، غالب ہو گیا، فتح مند ہو گیا، تو غازی کہلاتا ہے، غازی۔ تب بھی اللہ اسے ملک عطا کرتا ہے، دولت عطا کرتا ہے، غنیمت عطا کرتا ہے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ جو جہاد کیا جاتا ہے، یہ جو لڑائی اللہ کی راہ میں کی جاتی ہے، یہ کسی مال کی لالچ میں نہیں کی جاتی، یہ تو مومن کا مقصود زندگی ہے کہ شہادت ہے مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ رشوت کشائی۔ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے مسلمان لڑائی نہیں کرتا، ملک پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمان کبھی لڑائی نہیں کرتا، بلکہ یہ کیا کرتا ہے، اس کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ میں خدا کی راہ میں زندگی کا جو میں سودا کر چکا ہوں وہ زندگی میری قبول کر لوں۔ اس کو مال نہیں چاہیے۔ اصل میں یہ بات تب سمجھیں گے جب آپ موجودہ حالات کو دیکھیں۔ اسلام بھی جہاد کرنے کے لیے کہتا ہے، اور کفار جو ہے وہ بھی لڑائیاں تو وہ بھی کرتے ہیں، جنگ تو وہ بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ جنگ ختم ہی نہیں کرنے دیتے، جنگ ختم ہی نہیں ہوتی ہوتی، وجہ ملکوں پر قبضہ کرنا، دوسری قوموں کے وسائل کو لوٹنا، ان کو اپنے زیر نگین رکھنا، اپنے مطلب کے مطابق ان سے کام لینا، ہزاروں میل دور بیٹھ کر ان سے وہ کام کرانا جو وہ چاہتے ہیں، اس نظام کے اندر لانا ان کو جو نظام وہ چاہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجیے یہ ان کا کام ہے، مال کے لیے، دولت کے لیے، وسائل پر قبضے کے لیے، قوموں کے ملکوں پر قبضے کرنے کے لیے وہ جنگ کرتے ہیں۔ مسلمان حاشا وکلا، نہ ملک کی ان کو فکر، نہ دولت کی فکر، نہ مال غنیمت کی فکر، ان کا ایک ہی لڑائی کا مقصد ہوتا ہے اللہ کے کلمہ یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ بس یہ مسلمانوں کا مسلمانوں کا مقصد یہ ہے۔ اور دوسرا مقصد آگے آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے۔ یہ دو مقصد ہے مسلمانوں کے، لڑائی کرنے کے۔ اس کے علاوہ مسلمان کبھی لڑائی نہیں کرتا، مال کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں، اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اسلام جہاد کرتا ہے، جہاد کا حکم دیتا ہے۔ اب اس میں شہید ہو گئے تو بھی کامیاب، اور اگر غالب ہو گئے تب بھی کامیاب۔ کیوں؟ برتر از اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی، برتر از اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ یہ جو زندگی ہے اس میں کوئی یہ سود و ضیاع، نفع اور نقصان نہیں دیکھا جاتا۔ اسلام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بس کبھی جان سپرد کر کے مالک کو راضی کر لیا اور کبھی فتح حاصل کر کے اپنی زندگی کو بنا لیا۔ اسلام جو ہے وہ صرف لڑائی کا حکم دیتا ہے دین کو نافذ کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اسلام کی لڑائی میں اور باقی قوموں کی لڑائی میں فرق ہے، اور فرق یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، توحید کا چراغ جلانے کے لیے لڑتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ دنیا کی دولت کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے، تیل پر قبضہ کرنے کے لیے، سونے پر قبضہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کے وسائل کو لوٹنے کے لیے وہ لڑائیاں کرتے ہیں۔ لیکن وہ دنیا کو حاصل کر لیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا بات ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو؟ کیا انداز؟
وما لكم لا تقاتلون في سبيل اللہ، ارے کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے تمہارے کو، کیوں نہیں لڑائی کرتے ہو اللہ کے نام میں، تم جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جبکہ وہ جو ضعیف، ناتواں اور کمزور مرد اور عورتیں وہاں رہ گئی ہیں مکے میں، اور بچے رہ گئے ہیں، وہ بیچارے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں ہمارے رب اس ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال دے اللہ، ہماری جان چھڑوا دے۔ ہوا کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو کفار اور مشرکین کو موقع مل گیا، کچھ ایسے ضعیف اور ناتواں بیچارے بوڑھے اور کچھ عورتیں کچھ بچے رہ گئے تھے وہاں پر اور وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ پھر جب ان کو پتہ چلا اچھا راتوں رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، انہوں نے ان سب کو گھیر لیا، اب نہ تو ہجرت کرنے دیتے تھے نہ انہیں کام کرنے دیتے تھے، اس لیے ان کو اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں، اتنی اذیتیں ان کو دی، تکلیفیں دی، وہ بیچارے چیخ چیخ کے دعائیں کرتے تھے اللہ ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اور اگر یہ چیزیں آج دنیا کو سنائی نہیں دے رہی، وہی چیزیں غزہ سے بھی آ رہی ہیں، وہاں خواتین، بچے اور مرد وہ جانوں کے نذرانے میں پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ اسلحے کے زور پر جنگ نہیں جیتی جا سکتی، یہ ایمان کے بل بوتے پر جیتی جا سکتی ہے، یہ جذبے کے بل بوتے پر جیتی جا سکتی ہے۔ وہ جان کے نذرانے پیش کر کے آدمی خوش خرم ہے، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر گھر میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ خدا کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ نے قبول کر لی بیت المقدس کے لیے ہمارے خاندان سے بھی لوگوں کو ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں مکے میں کیوں نہیں تم ان کی جان چھڑواتے ظالموں سے؟ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں، کوئی ہماری دستگیری کرنے والا نہیں ہے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اے اللہ تیرے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ پکار پکار کر وہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے مبارک اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں جہاد کر رہے ہو؟ اور غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو وہاں سے نکال کے کیوں نہیں لا رہے ہو حفاظت کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ کہ جو اسلام جب ان کو غلبہ دے، طاقت دے، کیونکہ مسلمان مدینہ میں آ گئے تھے، یہاں محفوظ تھے اور یہاں انہوں نے اسلام کو پروموٹ کیا، نافذ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم نے کیوں نہیں تم ان کی جان بچاتے ہو؟ اب کیوں نہیں تم ان کی جان بچاتے ہو؟ تو یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے، جن کا ملک خود مسلمان نہ ہو، جہاں اسلامی نظام نہ ہو، جہاں دین کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہ ہوتے ہو، جہاں اسلام کے خلاف فیصلے جاتے ہو، جہاں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہو، جہاں اسلام کو پوچھا نہ جاتا، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہو، اور اسلامی اقدار کو مٹانے کی کوئی راہ جو ہے وہ نہ چھوڑی جاتی ہو، ٹیم میں باہر سے آ جائے تو اذان پر پابندی لگا دو، جمعے کی نماز پڑھنا بند کر دو، یہ سارے تماشے اور ڈرامے اس ملک میں جو اسلام کے نام پر ملا۔ تو اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیوں نہیں جنگ لڑتے ہو، لڑائی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو ہم ان سے جنگ کرنی ہے، پہلے ان کو مسلمان بنانا، اس نظام کو بدلنا ہے، اس نظام کو بدل کر یہاں اسلام کو غلبہ دلانا ہے، نافذ کرنا ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں مسلمان ہو جائیں گے تو پھر آپ اسلام کو لے کر باہر جائیں گے۔ اب یہاں میرے اپنے ملک میں، میرے اپنے گھر میں اسلام نہیں ہے، میں اسلام کی حفاظت کے لیے باہر کیسے جاؤں؟ میرے ہاں یہاں مسجد کی
کی ٹوٹیاں چوری ہو جاتی ہیں، ہمیں گلاس جو ہے کولر کے ساتھ باندھنا پڑتا ہے، اپنی جوتیاں بھی باندھنا پڑتی ہیں۔ میں لوگوں کو جا کے کیا بولوں؟ چوری نہیں کیا کرو۔ مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں، یہاں آپس میں ایک دوسرے کو روکنے کی ضرورت ہے۔ چوری مت کرو، یہ حرام ہے، لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ، یہ حرام ہے۔ گلاس چوری مت کرو، سب کے کام آئے گا، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والوں کا جو جہاد ہے وہ اللہ کی راہ میں دین کے غلبے کے لیے، ذاتی خواہشات کے لیے نہیں ہے، مال و دولت ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ طاغوت کا مطلب ہر وہ چیز جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے وہ طاغوت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے وہ طاغوت ہے۔ وہ شیطان بھی اور شیطان کے سارے چیلے، وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، جو بھی اللہ کے دین کی خلاف ورزی کرے گا وہ طاغوت ہے۔ اور طاغوت کے لیے فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، اے لوگوں، اے ایمان والو، یہ جو شیطان کے سہولت کار ہیں ان سے جہاد کرو۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، ان شیطان کے یاروں سے جہاد کرو، ان کے خلاف لڑائی کرو، جو قرآن اور سنت کے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، ان کے خلاف جہاد کرو۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، جو شیطان کے دوست ہیں، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو ہم بھی آج صاحب اولاد ہو گئے، یہ جج بھی پہلے وکیل تھا، تو یہ بھی شیطان کا پیروکار، اور اس نے ختم نبوت کے قانون پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ ختم نبوت کے مطابق قوانین میں چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، اس میں کوئی کمی بیشی ہر کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باغی جہاد کہاں کرنے جاؤ گے؟ فَلْيُقَاتِلْ، تم فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، ان شیطانوں کے خلاف تم جہاد کرو گے۔ شیطانوں کے خلاف جہاد کرو گے تو ملک کے اندر اسلام نافذ ہوگا، اسلام کو غلبہ ہوگا۔ پہلے یہاں پر چوروں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہاں ڈاکوؤں کے مخالف سمت میں ان کا بازو اور ان کی ٹانگ پہلے کاٹو، قتل کے بدلے میں قتل کرو، اور فیصلہ ایک دن میں ہونا چاہیے، ساری زندگی نہیں، فیصلہ ایک دن میں ہونا چاہیے۔ وہ عدالتیں جن کو آپ کفار کی عدالت کہتے ہو، آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا، اس وقت برطانیہ میں خطرناک قسم کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور وہ پروٹیسٹ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ مسجدیں جلائی جا رہی ہیں اور کئی لوگوں کو مار دیا گیا ہے، اور وہاں 400 لوگوں کو انہوں نے پکڑا جو بلوائی تھے، جو فسادی تھے، ان میں سے 200 کو اسی وقت انہوں نے سزا دے دی۔ یہاں مصیبت چور یا تو ایسی جگہ چھپتا ہے جہاں نظر نہیں آتا، اور اگر نظر آ بے گناہ تو ہر جگہ نظر آتے، پکڑے جاتے، جو گنہگار ہے وہ نظر ہی نہیں آتا، اور اگر آ جائے تو پھر اس کو سال ہا سال جیل کے اندر VIP پروٹوکول کے ساتھ رکھا جائے تاکہ اس سے آئندہ کام لیا جا سکے، ظلم و ستم کا، ملک گیری کا، حوث کا اور قبضہ گیری کا، اس سے کام لیا جا سکے۔ جو ملک خود مجرم کو پالتا ہو، ظالم کی سہولت کاری کرتا ہو، وہاں امن کیسے ہو سکتا ہے، سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑائی کی باہر جا کے ضرورت نہیں، ہمیں انڈیا سے لڑنے کی ضرورت نہیں، انڈیا کے چیلے یہاں پر موجود ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، ان شیطان کے دوستوں سے لڑائی کرو، جو ملاوٹ کرتا ہے اس کے خلاف لڑائی کرو، جو جھوٹ بولتا ہے اس کے خلاف لڑائی کرو، جو منشیات فروشی کرتا ہے اس کے خلاف لڑائی کرو، جو شراب خانے کھول کے بیٹھا ہے اس کے خلاف لڑائی کرو، جو لوگوں سے لوٹ مار کرتا ہے، جھوٹ کرتا ہے، اس سے لڑائی کرو، ان سے لڑائی کرو۔ فقاتلوا اولیاء
शैतान, इन शैतान के दोस्तों से लड़ाई करोगे तो सुनो, तुम्हें ये नजर आ रहा होगा ये बड़ा ताकतवर है, मंशियात फरोश है, बड़ा ताकतवर है, इसके ताल्लुकात ऊपर तक है। आप समझते हैं ऊपर तक, एक गली में अगर मंशियात फरोश है, ऊपर तक का मतलब यह है हाकिम वक्त खुद इसके साथ मिला हुआ है, हफ्ता लेता है, मंथली लेता है, सालाना लेता है, ये सारा कारोबार वो खुद करवा रहा है। लेकिन सुनो, मान लिया हमने बज़ाहिर वो बड़ा ताकतवर है, लेकिन खुदा का पैगाम सुन लो, वो ये है इन्ना कैद शैतान कान ज़ईफा। तुमको लगेगा ये कि यार इसका मकर व फरेब बड़ा ताकतवर है, ये मुझे कुचल के रख देगा, इसके पास बड़ी फोर्स है, इसके पास बड़ी ताकत है, इसके पास बड़ा असला है, इसके पास अफरादी कुव्वत है, ये मुझे पीस के रख देगा। लेकिन अल्लाह कह रहा है जरा खड़े तो हो जाओ, फिर देखना तुम बांग्लादेश में 15 साल तक एक जालिम खातून वहां पर मुसलमानों को फांसी पर लटकाती रही, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने जब बांग्लादेश बन रहा था उन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया, पाकिस्तान का साथ दिया, इस्लाम का साथ दिया, इस्लाम के नाम पर जोड़े रखा, उसने इस्लामी शनाख्त को खत्म किया और साथ ही साथ मुसलमानों को फांसी लगाया। आप देखिए, इन्न कैद शैतान कान ज़ईफा, इंडिया जैसा शैतान उसके साथ था, अल्लाह ने कैसा कमजोर कर दिया, चंद तलबा निकले, खड़े हो गए और उसके बाद उसका भूस की तरह उसको बहा कर ले गए। अल्लाह की कसम, एक मोमिन जब खड़ा हो जाता है शैतानों के सामने तो अल्लाह कह रहा है इन्न कैद शैतान कान ज़ईफा, शैतान का जितना भी मकर व फरेब है वो बकरी के जाने की तरह कमजोर पड़ जाएगा और तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन शर्त ये है इखलास के साथ जरा उठो तो सही, जुल्म के खिलाफ आवाज तो बुलंद करो, तुम जरा जुल्म और सिद्र के खिलाफ आवाज बुलंद करो, हक के लिए आवाज बुलंद करो, खुदा के लिए खड़े हो जाओ, मुसलमानों की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला इन शैतान के मकर व फरेब को तुम्हारे सामने बिल्कुल हल्का कर देगा। फिर फरमाया अलम तरा इलल लदीना क़ील लहुम कुफ़ू अयदियकुम व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, फरमाया क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको हमने ये कहा था कि रुके रहो भाई, रुके रहो, अभी सिर्फ नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो। असल में मक्का में जब जुल्म सितम हो रहा था तो सहाबा इकराम के अंदर जज्बा पैदा हुआ, या रसूलुल्लाह इजाजत दीजिए जरा हम भी बदला लें, इनसे लड़ाई करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं भाई मेरे दोस्तों, अभी हम इतने ताकतवर नहीं हुए, ये बेवकूफ़ी है कि चंद मुसलमानों को बगैर तैयारी के ले जाकर के कहीं मरवा देना, नहीं नहीं, पहले ताकत हासिल करो, कुव्वत हासिल करो, फिर तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ू अयदियकुम, अरे रोको अपने हाथों को, क्या करो, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, अरे नमाज पढ़ो ज़कात दो, बस नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो। जब नमाज पढ़ते पढ़ते ज़कात देते देते मदीना चले गए, वहाँ जाकर अल्लाह ने कहा कि भाई ठीक है, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास कख़शियतिल्लाहि व अशद्द ख़शिया, वहाँ पर अल्लाह ताला ने जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया, आओ भाई अब बदर का मैदान सजने वाला है, उहद का मैदान सजने वाला है, अरे खंदक बर्पा होने वाली है, आओ तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया गया, निकलो। तो उनमें से कुछ लोग वो थे, ये कौन थे, फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास कख़शियतिल्लाह, वो ऐसे डरने लगे जिहाद से जैसे कि अल्लाह से डरा जाता है, और अशद्द ख़शिया, इससे भी ज्यादा डरपोक हो गए और कहने लगे क़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल, ए अल्लाह तुमने जिहाद क्यों फर्ज कर दिया हम पर, लौला अख़रतना इला अजलिन क़रीब, थोड़ी सी मोहलत और भी तो हमें दे देता। तो अल्लाह ने फरमाया कुल मताउद दुनिया क़लील, आप फरमाइए कि ये दुनिया की दौलत कमतर है, बस बहुत थोड़ी सी है, जिंदगी थोड़ी सी है, मालो असबाब थोड़ा सा है, ये खत्म हो जाने वाला है, यही रह जाने वाला है, कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ ये बात फिर दोबारा दोहरा दूं, वही बात, ये फरीक कौन था, मुसलमान को ये चाहते थे कि जिहाद फर्ज हो जाए, हमें इजाजत दी जाए, वो तो जानों के नजराने जो है वो पेश करना चाहते थे, वो तो जिंदगी का चराग हथेली पर चलाकर वो तो निकले हुए थे, वो तो बिक चुके थे बदार मुस्तफा में। ये असल में मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल, ये वो था जिसने कहा कि जी थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, क्या आप जिहाद करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, अरे वो थोड़ा सा जी लेते और अच्छा था, तो आप लड़ाई लेकर के आ गए, अब हम लोग उनसे लड़ाइयाँ करते फिरे। उनका जिक्र यहाँ मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है, सहाबा में से कोई ऐसा नहीं कि जो ये कह सके कि हमें मोहलत दीजिए, वो तो ऐसे थे
جنگ احد سے ابھی واپس آئے، ابھی گھر میں بیٹھے نہیں تھے، ابھی اسلحہ اتارا نہیں تھا، حکم آ گیا کہ چلو جہاد کے لیے، وہ وہیں سے واپس ہو گئے، وہیں سے واپس ہو گئے۔ ان سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو، کیوں؟ فرمایا نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تیرا نالا ہے نا، تو کہہ رہا ہے کہ بس لڑائی کریں ہم ان سے، یہ ابھی خام ہے، ابھی تیرا جذبہ اور پکا ہونا چاہیے، جان دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ فرمایا ذرا اور پختہ ہو جا، اور پکا یقین ہو جائے تجھے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ جب تم پکا ہو جائے گا نا تو پھر ہم تجھے حکم دیں گے۔ تو جب وہ پکے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ لڑائی کرو۔ اب وہ جو کہہ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متاع دنیا قلیل، ارے دنیا کا یہ جو مال و دولت ہے یہ بہت تھوڑی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لیجیے، فرمایا مثلی و مثل الدنیا کراکب قال قیلولۃ تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور اس دنیا کی مثال اس راکب کی ہے، اس سوار کی ہے جو ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستاتا ہے، سواری اپنی روکتا ہے، وہاں سستا لیتا ہے، تھوڑا سا سو لیتا ہے، ثم راح، پھر وہ آگے چل پڑتا ہے، وترکها، دنیا وہیں رہ جاتی ہے، وہ درخت وہیں رہ جاتا ہے۔ فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے، کیا مطلب؟ میں اور تم مسافر ہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، یہ دنیا یہیں پڑی رہے گی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، ہاں جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، اس کے لیے آخرت کی جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دھاگے کے برابر بھی کسی کے ساتھ تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی اے میرے ماننے والوں، یہ دنیا سے دل نہ لگاؤ اور دنیا میں زندہ رہنے کی خواہش نہ کرو، اپنی جان کا نذرانہ خدا کے ہاں پیش کرو۔ وہاں والآخرۃ خیر لمن اتقیٰ، جو تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، خدا سے ڈرتا رہے گا، اس کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ قربان کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت کا بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ اور فرمایا ولا تظلمون فتیلا، کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب